الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جنت کے حوروں کے متعلق چند ایک روایتیں پیش کرتا ہوں۔ یہ روایتیں بہت ہی مزیدار ہیں، بہت ہی پیاری روایتیں ہیں، اور ان روایتوں کو سننے کے بعد انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اوپر ایک خوشی کی لہر اٹھے گی۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں جب بھی اللہ رب العزت جنت کے حوروں کا تذکرہ کرتے ہیں، جنتی عورتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو صفت جمال میں اللہ تبارک و تعالی ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت اس کو بیان فرماتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے جب جنت کے حوروں کا تذکرہ کیا تو فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ سورۃ الواقعہ میں جب اللہ نے بیان فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ۔ سورۃ الصافات میں اللہ نے فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ۔ سورۃ الواقعہ میں ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا۔ سورۃ الرحمن میں اللہ نے فرمایا فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ۔ سورۃ الرحمن میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ پر فرمایا حور مقصورات فی الخیام۔ سورۃ الرحمن میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، اور اسی سورۃ الرحمن میں ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صاد کے اندر بیان فرمایا وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور سورۃ النبا میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ مختلف جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے حوروں کا تذکرہ کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ان آیات کی تفسیر پیش نہیں کرتا ہوں، کس جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان فرمایا اور اس کے تحت مفسرین کیا بیان فرماتے ہیں۔ کوئی لفظ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے حوروں کے متعلق بیان کیا تو اس میں حکمتیں کیا ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرتا ہوں۔ چند ایک باتیں اس سلسلے میں بہت ہی مزیدار روایتیں ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حور اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دیدار سے آنکھیں حیرت میں پڑ جائے، اس کو حور کہا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حور وہ ہے کہ جس کی آنکھ کی سفیدی، یعنی آنکھ کا جو سفید حصہ ہے وہ بہت زیادہ سفید ہو، اور جو آنکھ کا اندرونی حصہ جو سیاہ ہے وہ بہت زیادہ سیاہ ہو، تو یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ گورا رنگ یہ آدھا حسن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورت کے حسین بالوں کے ساتھ اس کا گورا رنگ خوب نکھر کر آ جائے تو اس کا حسن تمام ہو جاتا ہے، یعنی مکمل حسن ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، ان آیت کریمہ میں سورۃ الواقعہ میں جنت کے حوروں کی پیدائش کا تذکرہ کیا۔ اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے حوروں کے حرکات، ان کے شمائل و ناز و انداز اور ان کا حسن و جمال، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی طرف جنتیوں کے دل خود بخود کھینچتے چلے جائیں گے، اور جنت میں جانے کے بعد جنت کی حوروں کی عمریں اور جنتی حضرات کی عمریں یہ برابر سرابر ہوگی۔ اب آتا ہے، اب میں آپ کی خدمت میں جو میں نے شروع میں کہا کہ بہت ہی مزیدار روایتیں ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے حور کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے، اور زعفران جو دنیا میں ہمیں ملتا ہے وہ مراد نہیں ہے، جنت کا زعفران ہے۔ اب وہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا،
کس طریقے سے اللہ نے پیدا کیا ہوگا یہ ہم نہیں جانتے ہیں، بس اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایسے ہی مروی ہیں۔ حضرت زید ابن اسلم جو تابعی ہے، مفسر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو مٹی سے پیدا نہیں کیا بلکہ ان کو کستوری، کافور اور زعفران سے پیدا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت انس، حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن جو تابعی ہیں، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دوست کے لیے ایسی بیوی ہے کہ جس کو آدم اور حوا یعنی انسان سے ان کو نہیں پیدا کیا گیا بلکہ ان کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ جنت میں ان کی جو تخلیق ہوئی ہے، ان کو جو پیدا کیا گیا ہے، وہ ماں باپ کے واسطے سے ان کو پیدا نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے حکم سے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت ابن الحواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حور عین کو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے، کلمہ کن سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی اللہ نے ان کو کہا کہ تم پیدا ہو جاؤ، کن کہا اور ان کی تخلیق ہو گئی، وہ پیدا ہو گئی۔ اور جب ان کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر خیمے قائم کر دیتے ہیں۔ یہ صفت الجنہ وغیرہ کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی جنت کے گلاب سے بننے والی حوروں کا تذکرہ کیا تھا کہ حضرت ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا جنات النعیم، جنات الفردوس اور جنات عدن کے درمیان واقع ہے، اور ان میں ایسی حوریں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے گلاب سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کو جنت کے گلاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ اس جنت میں کون داخل ہوگا اور یہ حوریں کن کو ملے گی؟ تو فرمایا کہ جب ان کے سامنے گناہ کا موقع آ جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، ان کا ان حوروں سے نکاح کر دیا جائے گا، یعنی ان حضرات کو ایسی حوریں ملے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے حور عین کے متعلق سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں سے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اب سننا، ان کا جو نچلا حصہ ہے جسم کا، باڈی کا جو نیچے کا جو حصہ ہے اس کو مشک سے بنایا گیا ہے، اور درمیان کا جو حصہ ہے وہ عنبر سے بنایا گیا ہے، اور اوپر کا جو حصہ ہے وہ کافور کا بنایا گیا ہے، وہ کافور سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور ان کے بال اور جو ابرو، جسے ہم آئیبرو کہتے ہیں انگلش کے اندر، وہ بہت ہی زیادہ سیاہ ہے، کالے ہیں، یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ اور پھر اس کے اوپر نور سے خط کھینچا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ انداز میں نور سے وہاں پر ایک لکیر کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی خوبصورتی مزید نکھر کر باہر آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتلاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو کس طرح پیدا فرمایا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عنبر، زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں، عنبر اور زعفران کی شاخوں سے ان کو پیدا فرماتے ہیں، پھر ان کے اوپر خیمے قائم کر دیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتے ہیں، اور اسی پر باقی بدن کی تعمیر کرتے ہیں۔ اب ایک اور تفصیلی روایت موجود ہے تذکرۃ القرطبی کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا ہے، اور اس کے گھٹنوں سے اس کے سینے تک کستوری سے بنایا ہے، کستوری کی خوشبو سے بنایا ہے،
اور اس کے سینے سے گردن تک شعلہ کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے بنایا ہے، اور اس کے اوپر گلے لالا کی 70,000 پوشاکیں پہنائی گئی۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج، اور جب سامنے آتی ہے تو اس کا پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد یعنی چمڑی کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے، اور اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں، اور ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمت کرنے والی لڑکی ہوگی جو اس کے کنارے کو اٹھانے کے لیے ہوگی۔ اور یہ حور کہتی ہے یہ انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا، اولیاء اللہ کا یہ انعام ہے اور ثواب ہے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ کتنی پیاری روایت ہے میرے دوستو۔ اور سورۃ الرحمن میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، صفۃ الجنہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس کو بیان کیا گیا ہے، حور مقصورات فی الخیام، اس آیت کریمہ کی تحت کہ حورے ہے خیموں میں۔ اس آیت کریمہ کے تحت حضرت ابو الاحوص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک بدلی نے عرش سے بارش برسائی تو ان کے قطرات رحمت سے ان کو پیدا کیا گیا، پھر ان میں سے ہر ایک پر نہر کے کنارے ایک خیمہ قائم کر دیا گیا، اور اس خیمے کی چوڑائی 40 میل کے برابر ہے، اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست اس کے پاس خیمے میں جانا چاہے گا جنت میں جانے کے بعد، تو اس خیمے کو راستہ خود بخود بن جائے گا، تاکہ جنتی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کو، اللہ کے ولی کو یہ علم ہو جائے کہ فرشتوں نے اور خدمت کرنے والوں میں سے کسی مخلوق نے اپنی نگاہوں سے ان حوروں کو کبھی نہیں دیکھا، اور یہ حوریں ایسی ہوگی کہ جو مخلوقات کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہوگی، یعنی ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کسی نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ روایتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنت کے حوروں کا تذکرہ کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس طریقے کی مزیدار روایتوں کو جگہ دی ہے اور ان کو بیان فرمایا ہے۔ اب میں آگے مزید آپ کی خدمت میں جنت کے حوروں کے متعلق بیان کروں گا۔ یہ میں نے جنت کی حور کا تذکرہ اس وجہ سے کیا چونکہ آگے جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ بہت ہی پیاری روایتیں ہوگی، بہت ہی مزیدار روایتیں ہوگی، لیکن چونکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ جنت کے حور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں بنایا ہے، ان کے جسم کا، ان کی باڈی کا کون سا حصہ کس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ تو صرف سمجھانے کے لیے ہے، باقی ہم ان کو تصور میں نہیں لا سکتے ہیں، ہم اپنے دماغ کے اندر اس وقت سوچنا چاہے تو سوچ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ جنتیوں کے لیے کیا کیا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں چھپا کر رکھی ہے، یہ کوئی شخص نہیں جانتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا عادت العبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل کے اوپر اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا ہے۔ ایسی ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بنائی ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ مشک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پیدا کریں گے، عنبر سے کیسے پیدا کریں گے، کافور سے کیسے پیدا کریں گے؟ تو یہ تو ہمارے لیے یعنی سوچنے کی بات ہے کہ کیسے پیدا کریں گے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اب اللہ نے کیسے بنایا ہے، جب انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں پر دیکھیں گے۔ بس ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کی کامل نعمت عطا فرمائے، اور صدیقین اور شہداء کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت اپنے فضل، اپنے کرم سے وہی نعمتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔